السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، اللہ کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ مجھ ناچیز اور حقیر فقیر سی بندی کو اللہ نے اس مقدس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے محترم معزز سامعین، بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے گناہ سے کیسے بچیں۔ وہ اہم سوال جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرے۔ میرے عزیز بہنوں، انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو چھپ کر اور ظاہر میں کرتے ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ ہوتے کیوں ہیں۔ جب دل اللہ سے دور ہو جائے، جب نماز میں سستی آ جائے، جب دل سیاہ ہو جائیں، جب بری صحبت اختیار کر لیں، تو انسان آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نمبر 1، ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ نماز انسان کو ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز 5 وقت کی پابندی کرے اور 5 گانا نمازوں کا پابند ہو جائے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نیک صحبت اختیار کریں۔ جیسے دوست ہوں گے ویسے ہی ہم بن جائیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کی طرف دل مائل ہوگا۔ تیسرا کرنے والا کام تیسرا کام ہے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اصل امتحان وہ ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن بندہ پھر بھی گناہ سے رک جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور چوتھا جو کرنے کا کام ہے، گناہ کے نقصان کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ہر گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھنا ہے۔ گناہ دل سے نور کو ختم کر دیتا ہے اور عبادت میں دل نہیں لگنے دیتا۔ اور ایک بات کو اور ذہن نشین رکھنا ہے کہ گناہ کرنے سے دل کا سکون اور چین چھن جاتا ہے۔ اور 5واں جو کرنے والا کام ہے، تو میرے عزیزوں، اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شیطان ہمیشہ ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر ہمیں مایوس کر دیتا ہے کہ اب تمہاری معافی نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت شیطان کی چالوں سے بہت بڑی ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنی زندگی بدلنے کا، گناہوں کا چھوڑنے کا اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کا۔ سوچئے، اگر آج ہم گناہوں سے نہ بچے تو کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آئیے آج ہی سچی نیت کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔
نماز کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور ہر حال میں اللہ سے جڑے رہیں گے تاکہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور کچھ دعائیہ الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔